السلام علیکم فرینڈس، اٹس می محمد حسین۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ایک بار پھر خوش آمدید ہارر اسٹوریز وتھ حسین۔ تو دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جو کہ میرے ساتھ ایک رات پیش آیا۔ تو دوستو، رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں لیٹا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، بس گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ اچانک میرے فون پر ایک میسج آیا، دروازہ مت کھولنا۔ میں نے چونک کر موبائل کی اسکرین پر دیکھا، نمبر انجان تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید کسی کا غلطی سے آیا ہوگا، مگر دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا۔ کچھ لمحے گزرے ہی تھے کہ دوبارہ وہی میسج آیا، میں مذاق نہیں کر رہا، دروازہ مت کھولنا۔ اب میری نیند پوری طرح اڑ چکی تھی۔ میں نے اس نمبر پر کال ملائی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا، ہر چیز عام لگ رہی تھی، بس دور کہیں ایک کتا بھونک رہا تھا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے کہ اچانک میرے دروازے پر ایک آہستہ سے دستک ہوئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بلند آواز میں پوچھا، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ دستک دوبارہ ہوئی، اس بار ذرا تیز۔ میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی، میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ موبائل اٹھایا اور وہی نمبر پر ایک بار پھر کال ملائی، مگر اس بار خاموشی۔ اب کی بار میسج آیا، اگر تم نے دروازہ کھولا تو وہ اندر آ جائے گا۔ یہ پڑھ کر میں حیران رہ گیا۔ کون اندر آ جائے گا؟ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ دروازے کے قریب جاؤں، مگر خوف کے مارے میں بستر سے اٹھا، آہستہ آہستہ دروازے کے پاس پہنچا۔ دروازے کے نیچے سے روشنی نظر آ رہی تھی، جیسے باہر کوئی کھڑا ہو، دل جیسے سینے سے باہر آنا چاہتا ہو۔ اب کی بار دروازے پر بہت زور سے دستک ہوئی، ایسا لگا جیسے کوئی زبردستی اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر موبائل کی اسکرین پر ایک آخری میسج آیا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، وہ اندر آ چکا ہے۔ میں نے جھٹ سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور چیخ نکل گئی۔ میں فرش پر گرا ہوا تھا، میری سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ بالکل ویسا ہی تھا، مگر ایک چیز مختلف تھی۔ آئینے میں کوئی کھڑا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور اسکرین کا عکس دیکھنے لگا۔ آئینے میں جو عکس نظر آ رہا تھا وہ میرا نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، میری ہی شکل میں، مگر آنکھیں بالکل سیاہ اور خالی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، تم نے دروازہ نہیں کھولا، مگر اب دیر ہو چکی ہے۔ آئینے میں موجود عکس باتیں کر رہا تھا، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے بہت ہمت کر کے آئینے کی طرف قدم بڑھایا، مگر جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، آئینہ ایک جھٹکے سے چٹکنے لگا، اندر سے کسی نے زبردستی باہر نکلنے کی کوشش کی ہو۔ میری چیخیں میرے ہی کانوں میں گونج رہی تھی۔ روشنی کم ہو چکی تھی اور کمرے میں ہر چیز دھندلی لگ رہی تھی۔ تو دوستو، کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو ضرور اپنی رائے اور تجربات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔